السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں روزے کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی والی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ امت محمدیہ یہ پہلی امت نہیں ہے جن کے لیے روزے فرض کیے گئے ہوں، بلکہ امت محمدیہ سے پہلے بھی امتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اوقات کے متعدد روزے فرض کیے تھے۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے ایک معنی اللہ سے ڈرنے کے آتے ہیں، اور تقوی کے ایک معنی گناہوں سے بچنے کے آتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب میں دو واقعات کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ آپ رات میں مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے، تاکہ مدینے کے لوگوں کے حالات معلوم کیے جا سکیں۔ لہذا ایک رات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کے لیے مدینے کی گلیوں میں چکر لگانے کے لیے نکلے۔ رات دیر ہو چکی تھی اور محلوں میں، گلیوں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، گھروں میں چراغ بجھا دیے گئے تھے، لیکن ایک جھوپڑے میں چراغ جل رہا تھا اور دو عورتوں کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ان میں سے ایک ماں تھی اور ایک بیٹی تھی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی، آج بکریوں نے کم دودھ دیا ہے، اس لیے دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو۔ بیٹی نے ماں سے کہا کہ اماں جان، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، اگر عمر کو معلوم ہوگا تو ناراض ہوں گے، سزا دیں گے۔ اس وقت ماں نے کہا کہ بیٹی، عمر تو اپنے گھر میں سو رہے ہوں گے، عمر کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے پانی ملایا ہے دودھ میں؟ تو بیٹی نے کہا کہ اماں جان، ہو سکتا ہے عمر اپنے گھر میں سو رہے ہوں، لیکن عمر کا خدا اللہ تبارک و تعالیٰ تو جاگ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ پھر چراغ بجھا اور دو عورتیں دونوں سو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو اپنے خادم کو اس گھر کی طرف بھیجا اور دودھ منگا کر دودھ کو چیک کیا تو دیکھا کہ دودھ میں پانی ملایا نہیں گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ اے عبداللہ بن عباس، بتائیے کہ اس لڑکی کا کیا انعام ہونا چاہیے جس نے محض خدا کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے، اس بات سے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں، اس احساس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو اے عبداللہ بن عباس، اس لڑکی کا کیا انعام ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ 1000 درہم انعام میں دے دیے جائیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ 1000 درہم یہ میں بہت کم سمجھتا ہوں،
اس لڑکی کے تقوی اور اس لڑکی کے خوف خدا کے بدلے میں، بلکہ میں تو اس لڑکی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کے لیے اس لڑکی کے نام پیغام نکاح بھیجا۔ پھر اس بیٹی کی ماں نے پیغام کو قبول کیا اور حضرت عاصم اور حضرت اس لڑکی کا نکاح ہو گیا، اور انہی کے نواسے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے خلیفہ پیدا ہوئے۔ تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے نہیں معلوم ہو رہا ہے، CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا ہے، صرف اس بات سے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے، گناہ سے بچنا اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ مدینے کے باہر سفر میں تھے۔ دوپہر کا وقت ہوا تو دسترخوان بچھایا گیا جنگل میں ایک درخت کے نیچے، اور جب کھانے کی تیاری ہوئی تو وہاں سے ایک چرواہا گزر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس چرواہے سے کہا کہ آؤ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس چرواہے نے کہا کہ بکریاں چرانے والے نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس چرواہے کا امتحان لینا چاہا۔ اس چرواہے سے کہا کہ اتنی ساری بکریاں ہیں، ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اس کا دودھ پئیں گے اور اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں گے، اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں تھوڑے سے درہم دے دیں گے۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ یہ میری بکریاں نہیں ہیں، بلکہ میں تو ایک غلام ہوں، چرواہا ہوں، بکریاں چرانے کی میری ذمہ داری ہے، میں آپ کو بکرا یا بکری نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس چرواہے سے کہا کہ تمہارا آقا تو گھر میں ہے، آقا کو کیسے معلوم ہوگا؟ تم ایک بکری ہمیں دے دو اور تمہیں درہم ملیں گے، اور اگر آقا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا کو معلوم نہیں ہوگا، اتنی ہزاروں بکریوں میں ایک بکری اگر کم ہو جاتی ہے تو آقا کو کیسے معلوم ہوگا؟ اگر معلوم ہو بھی گیا، تمہارے مالک کو اگر معلوم ہو گیا تو کہہ دینا کہ میں جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا تو ایک بھیڑیے نے بکریوں کو اچک لیا۔ اور یہ بات عموماً جنگل میں بکریاں چراتے ہوئے اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، اور تمہاری بات آقا مان لے گا۔ تو اس وقت اس چرواہے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرے مالک کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس کی یہ بات اتنی اچھی معلوم ہوئی، اور اس کا تقوی، اس کی للہیت، اس کا خوف خدا، اللہ کا ڈر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب مدینے کو واپس ہوئے تو اس مالک سے بکریوں کے ساتھ، پوری بکریوں کے ساتھ اس چرواہے کو بھی، غلام کو بھی خریدا، اور غلام کو آزاد کر کے انعام کے طور پر وہ بکریاں اس کو دے دی، اور کہا کہ تم جیسے لوگ اللہ سے ڈرنے والے جب تک اس روئے زمین پر رہیں گے تب تک اس روئے زمین پر کوئی فتنہ، کوئی فساد پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو تقوی کے ایک معنی اللہ سے ڈرنے کے ہیں، یعنی احساس اپنے دل میں ہمیشہ پیدا رکھنے کے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے بند کمرے میں بھی ہم ہوں، چاہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کا احساس، اسی احساس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور تقوی کے دوسرے معنی گناہوں سے بچنے کے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابی بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ کسی ایسے زمین میں گزرے ہیں جہاں چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں اور درمیان میں ایک باریک راستہ ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں تو کئی مرتبہ گزرا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایسے گزرتا ہوں کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، کہیں کوئی کانٹا چبھ کر کپڑا پھٹ نہ جائے، اور احتیاط سے پیر رکھتا ہوں، قدم بڑھاتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا چبھنے کی وجہ سے پیر چھلنی نہ ہو جائے، لولہان نہ ہو جائے۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، تقوی اسی کا نام ہے کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارا جائے کہ چاروں طرف شیطان کے جال بچھے ہوئے ہیں، وساوس اور نفسانی خواہشات کا جال بچھا ہوا ہے، گناہوں کی طرف دعوت دینے والے طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ اپنے دامن کو گناہوں سے، گندگیوں سے، آلائشوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی حکم عدولی سے بچتے ہوئے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی اس کا نام نہیں ہے کہ مسجد کے کسی کونے میں تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، یا کسی جنگل میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں، کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کے بیٹھ جائیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، دنیا بیوی بچوں کو چھوڑ کر ان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے، بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ سامعین نظام، روزے سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری شکل اور ایک باطنی شکل۔ جیسے نماز ہے، نماز کی ایک ظاہری شکل ہے کہ آدمی رکعت باندھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اتحیات میں بیٹھتا ہے، یہ نماز کی ظاہری شکل ہے۔ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ فلاں آدمی نمازی ہے۔ اور نماز کی ایک باطنی شکل ہے، اور وہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم یہ احساس اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتے کہ نماز میں، اللہ کی عبادت میں تم یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ایک نماز کی ایک باطنی شکل ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتا ہے۔ زکوٰۃ کی ایک ظاہری شکل یہ ہے کہ آدمی حساب کتاب کرتا ہے، حساب کتاب کرنے کے بعد مستحقین زکوٰۃ کی لیسٹ بناتا ہے اور پھر اس زکوٰۃ کو تقسیم کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی باطنی شکل یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں میں مجھے مالدار بنایا، صاحب نصاب بنایا، صاحب حیثیت بنایا، لہٰذا میری ذمہ داری ہے کہ میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور زکوٰۃ کے مستحقین میں زکوٰۃ تقسیم کروں۔ یہ جذبہ، اللہ کی رضا کا جذبہ، یہ باطنی شکل ہے زکوٰۃ کی۔ اسی طرح حج ہے۔ حج کی ایک ظاہری شکل ہے کہ آدمی احرام باندھتا ہے، مکے کا سفر کرتا ہے، طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، وقوف عرفہ کرتا ہے، نہر کرتا ہے، اور اسی طرح رمی جمرات کرتا ہے۔ یہ حج کی ظاہری شکل ہے۔ اور حج کی باطنی شکل یہ ہے کہ آدمی حج کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ میرے اس حج کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مقبول کے بعد بندہ اپنے گھر کو ایسے لوٹتا ہے، گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی کے دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ اسی طرح قربانی ہے۔ قربانی ایک ظاہری شکل ہے کہ آدمی جانور خریدتا ہے اور پھر عید کے دن یا عید کے دوسرے دن اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے، خون بہاتا ہے، پھر اس کے 3 حصے تقسیم کر کے، ایک مسکینوں کے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے، تیسرا گھر والوں کے لیے۔ اور قربانی کی ایک باطنی شکل ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں یہ جو قربانی کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ہر عبادت آپ جائزہ لیجئے، اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری شکل، ایک باطنی شکل۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی صرف باطنی شکل ہے، ظاہری شکل نہیں ہے۔ ایک آدمی ہمارے ساتھ سحری کر رہا ہے، ہمارے ساتھ افطار کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ روزے سے ہے۔ روزے کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے۔ کون روزے سے ہے، کون روزے سے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادتوں کے لیے اجر و ثواب کو مقرر کیا ہے، لیکن روزے کے لیے اللہ نے کوئی اجر و ثواب مقرر نہیں کیا، بلکہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں براہ راست روزے کا بدلہ دیتا ہوں۔ لہٰذا سامعین نظام، رمضان کے اس مہینے کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ بھوکا اور پیاسا رہنا مقصد ہے،
بلکہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھے، بلکہ رمضان کے اس مہینے کے ذریعے اور خاص طور پر روزے کے ذریعے ہماری تربیت کی جا رہی ہے، ہمارے اندر تقوی پیدا کیا جا رہا ہے، ہمارے اندر ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے، ہمارے اندر مساوات اور اتحاد اور اتفاق کی صفت پیدا کی جا رہی ہے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور کیفیت اور اس کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کی جا رہی ہے۔ اور رمضان کا مقصد یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم جس طرح اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے، بندوں کی خدمت کرتے ہوئے رمضان کے مہینے کو گزارتے ہیں، تو رمضان کے بعد والی زندگی بھی ہماری اسی طرح گزرنی چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رمضان کے مہینے کو تقوی کے پیدا ہونے کا اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔